السلام علیکم جی، آج کے اس ولاگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انہوں نے جو ہے لاہور کے اندر تنظیمی کنونشن تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، جس سے خواجہ سعد رفیق نے خطاب کیا۔ چار نکات پہ مشتمل ان کا خیر تھا، اور جس کے اندر انہوں نے خبر دی کہ نواز شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے خواجہ صاحب شیر نے دھاڑنا بند کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں شیر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شیر تو دھاڑتے ہوئے حملہ ور ہوتا ہے، شیر تو دھاڑتے ہوئے آیا کرتا ہے، لیکن شیر جو ہیں وہ کافی عرصے سے خاموش ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا شیر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، پہلے ایک ہم تصحیح فرما دیں۔ اب میں نے کل جب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ والا ابصار عالم صاحب کے کالم پہ مشتمل جو بیانیہ تھا، جو کالم تھا، وہ میں نے کیا، تو درمیان میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے عین نام کے کسی صاحب کی بات کی کہ جو مطلب کہ غلط کاموں کے اوپر ابھارتے تھے، ریٹائر ہو گئے، تو ہمارے ذہن میں آیا کہ دوستوں نے کہا کہ کون ہو سکتے ہیں، تو پہلے موقع پہ آیا کہ وہ عاصم باجوہ صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عاصم باجوہ صاحب تو اس وقت کرنل نہیں تھے، وہ یا تو بریگیڈیئر ہوں گے یا میجر جنرل ہو چکے ہوں گے، تو عاصم باجوہ صاحب تو بالکل بھی نہیں تھے اس طرح کے کام میں، ٹھیک ہے نا۔ اور عاصم باجوہ صاحب جو ہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ہم تنقید کرتے رہیں گے، لیکن اس طرح کی سرگرمی کے اندر تو وہ نہیں تھے۔ تو اگرچہ ان کے جو صاحبزادگان ہیں، انہوں نے خاکسار کو مطلب کوئی 10 کھرب گالی نکال رکھی ہے اور دھمکیاں دے رکھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ عاصم باجوہ صاحب تو نہیں تھے، تو یہ تو ہم نے اسی وقت ہی کلیئر کر دیا تھا۔ تو اس پہ ایک صاحب نے دور کی کوڑی لائے، انہوں نے کہا کوئی عتیق صاحب بھی ہوتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس پہ پھر ہمارے دوست جو ہیں، اپنا آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب جو ہیں، وہ سینئر ڈیفنس رپورٹر ہیں اور ڈیفنس رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا فوراً فون آ گیا۔ میری بھٹی صاحب کا فون کبھی کبھی ہی آتا ہے، تو بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ وہ عتیق صاحب جو ہیں وہ تو بیچارے 2018 میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تو وہ بات اس طرح نہیں کہی جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایکسپرشن وہی جا رہا ہے کہ وہ ہیں، وہ نہیں تھے، 2018 میں ریٹائر ہو گئے۔ پھر وہ انہوں نے جو تھا وہ PhD کر لی انٹرنیشنل ریلیشن میں، اور میرا مطلب ہے کہ آج کل پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ لیکن وہ پرسنل سٹاف افسر تو تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آئے تھے، جب تک عاصم باجوہ صاحب رہے، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو مطلب کہ وہ اس طرح کی کسی سرگرمی کے اندر، مطلب پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح کا ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے یا اپ برنگنگ ہے، وہ اس طرح کی کسی سرگرمی کے اندر ملوث نہیں ہو سکتے۔ چلیں جناب، میں نے کہا کہ یہ چیز پہلے کلیریفائی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال کرنل صاحب ساڈا نہیں سی پرپز تہاڈا نام لینا نا، وہ تھے، وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ہاں چلیں بہرحال۔ اب خیر جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب آ جائیں اس طرف، 4 پوائنٹ نکالنے ہیں جی۔ پتہ نہیں یہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں، بلکہ میں تو اب ان کا بہت زیادہ احترام کرنا شروع ہو گیا ہوں، وہ جو کچھ سوچنے والے دماغ ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر، ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 4 پوائنٹ نکالے، جس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو پوائنٹ میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں میرا دل کیوں نہیں مانتا کہ نواز شریف واپس آنے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 اپریل کو اگر الیکشن ہونا ہے، تو 30 اپریل کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو 28 فروری کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، 28 فروری گزر چکی ہوئی ہے۔ یہ میری فلسفی ہے۔ تو اگر 28 فروری گزر چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے میرے فارمولے کے تحت الیکشن سے 2 ماہ قبل پاکستان میں ہونا ہے۔ دس از کالڈ لیول پلینگ فیلڈ۔ تو اور عمران خان نے اس سے پہلے جیل جا چکے ہونا ہے۔ دس از کالڈ لیول پلینگ فیلڈ۔
تو اگر اور جس کا مریم جو ہیں وہ اپنے ہر خطاب کے اندر وہ ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہیں. اچھا کل نا مینوں گالاں بڑیاں پی رہیاں سوشل میڈیا تے، ایس نسل دی ایسی غلیظ اور گندی گال پی رہی سی کہ میں پریشان سا کہ ہویا کہ میرے نال ایک دم یوتھیے میرے پہ ٹوٹ کیوں پڑے. پھر میں نے بڑا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے سنڈے کے روز صبح اٹھ کے تو تلاش کیا کہ یار یہ آج میرے اوپر یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن کی اتنی زیادہ محبتیں جو ہیں وہ بارش کی طرح کیوں برس رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ میری ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر وہ گالم گلوچ ہوئی ہے، وہ مجھے گالم گلوچ ہوئی ہے کہ رہے رب کا نام. میں تو ساتھ ساتھ یوتھیے مارتا جاتا ہوں نا، میرا مطلب بلاک کرتا جاتا ہوں نا ان کے جعلی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک فالوور ہوتا ہے یا 0 فالوور ہوتا ہے جس نے وہ تازہ ترین گالی نکالنے کے لیے مجھے وہ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے. ویسے اپنے اصلی اکاؤنٹ سے وہ بے شرم اور بغیرت شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جعلی اکاؤنٹ سے آگے گالی نکالتا ہے. تو اچھا وہ گالی دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ فکرہ لکھا جائے گا تو کنٹینٹ کے تو ہم ہیں استاد، ہم تو پہچان لیں گے یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا، تو آ کے صرف 1 یا 2 لفظی گالی لکھ کے نا تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو نپ دا ایول ان دا بڈ کرتے ہوئے ٹھیک ہے فوری طور پہ نا قتل عام کر دینا چاہیے. تو وہ میں کر رہا تھا، تو میری تو ہمت ہی جواب دے گئی کہ اتنی زیادہ گالیاں پڑی. تو میں سوچنے لگ گیا یار کہ میرے جیسے ایک خاکسار آدمی کو، جس کی نہ کوئی پولیٹیکل سٹیک ہے اور نہ کوئی بہت بڑا کوئی یوٹیوبر ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑا کوئی جرنلسٹ ہے، اس کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں، تو یہ مریم نواز شریف کو کتنی گالیاں پڑتی ہوں گی. اور یہ گالم برگیڈ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. بس کسی فقیر نے ترنگ میں آ کے کہا جا بیٹا 24 مارچ کے بعد تمہیں گالیاں پڑنی بند ہو جائیں گی. میں کہا بابے نہیں، 24 مارچ جو ہے نا وہ تمام شر پسند پنجروں میں بند کر دیے جائیں گے. اگرچہ ہمارے دوست جناب سید عمران شفقت شاہ صاحب جو سمرن شفقت کے نام سے مشہور ہیں، وہ ایسے عمران شفقت لکھتے ہیں نا، تو سید عمران شفقت جو ہے جو کہ سمرن شفقت کے نام سے معروف ہیں، ان کا فرمان ہے کہ بہت سارے لوگ قابو آ چکے ہیں. قابو آ چکے کے ساتھ وہ ایسے بھی کرتے ہیں، قابو آ چکے ہیں یعنی کہ ان کو بریک بھی کیا جا چکا ہے. تو وہ کہیں قابو آ چکے ہوئے ہیں، لیکن گالیوں کی مقدار سے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 12 یہ تھا جی اس وقت نا بات. ہم کہاں سے شروع کی اور کہاں پہ چلی گئی؟ خواجہ سعد رفیق سے بات شروع ہوئی تھی. خواجہ صاحب جو ہیں وہ جب بھی بولتے ہیں امپریس کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ جو ہے یہ جمہوریت، موجودہ جو جمہوریت ہے، جو کروڑ پتیوں کی اور ارب پتیوں کی جمہوریت ہے، اس سے نہ پولیٹیکل سسٹم چل سکتا ہے نہ ملک آگے چل سکتا ہے. عام آدمی کی جمہوریت ہمیں لانی پڑے گی. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمیں جوڈیشل ریفارم کرنا پڑے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حامد خان کا چیمبر جو ہے ہر دفعہ 2 جج اس کے جو ہے وہ جوڈیشری میں جائیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس طرح 2-3 اور چیمبرز کے نام بھی انہوں نے لیے. تو سینئر جج جو ہے وہ اپنے استاد کے داماد کو سپریم کورٹ میں لا کے بٹھائے گا. یہ چیف جسٹس جو ہے جو اس کا استاد رہا ہے، جو اس کا سینئر رہا ہے، اور ویسے وہ لا منسٹر بھی رہا ہے، تو نواز شریف کا وکیل بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے داماد کو لا کے سپریم کورٹ میں انسٹال کرے گا. میرٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سول جج سے لوگ اپنی سروسز شروع کرتے ہیں، یہ کیوں نہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تک پہنچیں؟ ویسے ہمارے ابا کے کلاس فیلو تھے، فوت ہو گئے ہیں، وہ پہنچے تھے، وہ سول جج سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے تھے اور پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنے تھے کسی دور کے اندر. تو وہ پہنچے تھے، لیکن بہت ہی کم چانسز ہیں. اب جو ہے، اب جب سے جوڈیشری اور انتظامیہ الگ الگ ہوئی ہے، تب سے لے کے اب تک تو انی پہ گئی ہے یار. جٹا نے پہلے اپنا بندہ جڑا ہے نا ایگزیکٹو وہ جو ہوتی ہے کمیٹی کیا ہوتی ہے، ممبر بار کونسل کروانا ہے، پھر اسی جٹ لابی نے اس کو جج کروانا ہے.
پھر راجپوتا نے اپنا بندہ منتخب کروانا ہے، بندہ منتخب ہو گیا تو پھر اس کے لیے لابنگ کر کے اس کو جج کروانا ہے، پھر مختلف فرقے آ جاتے ہیں اس کے اندر، ان فرقوں نے اپنا اپنا بندہ الیکٹ کروانا ہے اور پھر اس کو جج بنوانا ہے۔ اب تو یہ ہو گیا، یعنی کہ ساری ہی ایوب اپنا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہی بن گئی یار پر پاکستان کی جوڈیشری، جہاں پہ ذاتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے سینیٹر سنڈیکیٹ کے اندر پوسٹیں ہیں، اور تباہ کر دیا اس ادارے کو یار۔ جب امریکن نے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ بنا کے پاکستان کو دیا تھا، اور اس کے بعد یہ جٹزم نے اور یہ راجپوتزم نے بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا اس ادارے کا۔ حرام ہے کوئی ریسرچ وہاں سے نکل کے کسان تک پہنچتی ہو، تو جوڈیشری کا بھی پھر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہی بنا رہے ہو۔ تو خیر وہ جناب زرعی وہ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کو بھی ختم کرنا ہے ہم نے، کہ ججز کی جو تقرری ہو وہ صاف اور شفاف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ میرے سینئر کا جو ہے وہ پتر ہے تو لہٰذا اس کا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں آنا جو ہے نا یہ تو طے ہو گیا نا، لکھ کے آ گیا آسمان سے، لہٰذا کم وٹ میں لے کے آؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ہی صائب رائے ہے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کی، اور اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کی پارٹی کو باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے، صرف نعرہ لگا کے کار نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہوتا ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اس طرح کا نعرہ لگا کے گھر چلے جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جن کے خلاف ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہماری نسلوں تک کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو نعرہ نہیں لگانا چاہیے، اس پہ باقاعدہ پیپر ورک کر کے ہوم ورک کیا ہونا چاہیے۔ جیسے ہی پی ایم ایل این کو 2/3 یا سمپل میجورٹی ملے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دے۔ ہوتا نارملی یہ ہے کہ جب حکومت مل جاتی ہے تو پھر ڈھونڈیا پڑتی ہے کہ ہو ہے کام کرنا سی، اور پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی لال بجکڑ آگے بیٹھ گیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں عدلیہ کے ساتھ آپ کے معاملات سیٹ کروا دوں گا، اعظم وزیر طارق ورگے صاحب میں آپ کے معاملات سیٹ کروا دیتا ہوں، آپ ایسا نہ کریں، تو وہ پھر نہیں کرتے، وہ پھر معاملات جو ہوتی ہیں وہ باتیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس پہ آپ ہوم ورک کر رکھیے، مجھے پتہ ہے آپ کو ہوم ورک کرنا آتا ہے اور آپ ہوم ورک کے بڑے ماسٹر ہیں، یہ مجھے پتہ ہے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنیاد، علم کی بنیاد کے اوپر، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پہ ہوم ورک کر رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے میڈیا کے اوپر کہ یہ جو ججوں نے انی ڈالی ہوئی ہے نا، یہ پیو جج بن کے اندر بہ جاتا ہے، اور باہر جو ہے نا وہ ٹاؤٹ گیری کے لیے اس کے دونوں پتر جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 1 ہو، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب پتر نہ ہو تو چاچا فواد چودھری جو ہوتا ہے بھتیجا، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے چاچے کے لیے، اور وہ رقمیں پڑھی جاتا ہے اور انصاف بک رہا ہوتا ہے۔ اور اس لیے اگر میرٹ پہ آئے ہوئے لوگ ہوں گے تو وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی عدلیہ کے اندر کوئی میرٹ پہ نہیں آیا، بھلے وہ اچھا جج ہے یا بھلے وہ برا جج ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ میرٹ پہ نہیں آیا۔ تو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا۔ بہت بڑی بات کہی خواجہ صاحب نے، میں رہ نہیں سکا ان کو اپریشیٹ کیے بغیر اس معاملے کے اوپر۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ شیر آ رہا ہے والی بات تو میں نے کر دی ہے، اور پولیٹیکل وہ والی بات بھی کر دی ہے۔ بہرحال خواجہ صاحب جو ہیں ہی اسپیک سینس، وہ جب بولتے ہیں آج کل اور وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہمارا زندگی کے آخرت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی، تو اس لیے کوئی اچھی بات کرنی چاہیے۔ تو مجھے چونکہ ان کی بات اچھی لگی، ان کی خیر ساری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ وہ کسی نے ماں سے پوچھا تھا کہ سب سے خوبصورت بیٹا کون سا ہے، تو اس نے کہا میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو خیر ان کی اکثر باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ بات ان کی پھینکنے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ان کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی اور پارٹی کے متاثرین کو بھی باقاعدہ ہوم ورک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے نہیں رکے گا۔ بہت سارے الفاظ میں روک گیا ہوں کیونکہ وہ الفاظ میرے بیٹھک میں بھی سینسر ہو گئے تھے عدلیہ کے بارے میں، تو میں نے کہا میں عدلیہ ہوتے سینسر ہو گئی تھے، ایتھے سے نہ کہوں، ایتھے تو میری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال بریگیڈیئر عتیق صاحب جو ہیں، جن کا میں نے اس ولاگ کے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایچ ڈی کر چکے ہوئے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ وہ اپنے علم کو اگلی نسل تک منتقل کریں اور کچھ پڑھانے لکھانے کا کام بھی کیا کریں۔ یہ بڑا مزے کا کام ہے، میں کرتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ نہ مزہ آئے بریگیڈیئر صاحب تو پیسے واپس، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔